السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ جشن یوم آزادی کے 78واں سال ہم منانے جا رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزادی کی دولت سے مالا مال ہوا، اور ایسی آزادی کہ جس کا تانا بانا لمبے عرصے سے بنا جا رہا تھا، اور اس کے حصول کے لیے ملک کے ہر ایک دھرم، ذات، برادری کے لوگ جوق در جوق حصہ لے رہے تھے۔ سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی انگریزوں کے تسلط سے وطن کو آزاد کرانا۔ اس کے لیے انہوں نے گھر، مکان، اہل و عیال، رشتہ دار سب کو چھوڑ کر لوگوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا بیج بویا، اور وطن سے محبت کی شمع روشن کی، اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کا پرچم لہرایا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، اور جو حضرات مجھے فیس بک اور انسٹاگرام میں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکمل ویڈیو کو میرے یوٹیوب چینل پر جائیں، سید عبدالرحمن ثنائی۔ میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، وہاں جا کر کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور وہاں جا کر مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے اور سچے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیجئے۔ الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، ہر طرح طرح کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، اور ہر طرف آزادی کے نغمے گائے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا صحرا مجاہدین آزادی کے سر جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا، جیل کی مصیبتیں اٹھائیں، کالے پانی کی سزائیں کاٹیں، بالا کوٹ کے حملے میں جانیں دیں، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے کو خوشی سے گلے لگایا، جب جا کر یہ دن نصیب ہوا۔ ابتدا ہی سے اس لڑائی میں مسلمان پیش تھے۔ وجہ تھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینی جانے والی حکومت۔ انگریز دور جہانگیری 1603 کو ہندوستان آئے، اور رفتہ رفتہ ان کا رسوخ اتنا بڑھ گیا کہ کچھ عرصوں میں ہندوستان کے کئی حصے پر قابض ہو گئے۔ بلاسی کی لڑائی 1757 ایک ایسی لڑائی ثابت ہوئی کہ ان کو پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کا حربہ چل گیا، اور اسی فارمولے کو کئی جگہوں پر اپنایا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی ان کی کامیابی کا راز یہی رہا۔ اہل وطن نے اپنے طور پر بہت کوششیں کی، خصوصی طور پر علماء اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دیے، شہید ہوئے۔ دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوں۔ گویا کہ ان کی قربانیوں کے ساتھ دیگر مجاہدین کی قربانیاں بھی انگریزوں کے خلاف بعد کی جنگوں میں بھی محرک ثابت ہوئیں۔ واقعی طور پر لوگوں نے انگریزوں کی حکومت کو تسلیم تو کر لیا، مگر اپنی لڑائی خفیہ اور رازدارانہ طور پر جاری رکھی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ نے بھی ہندوستان کی لڑائی کو مزید جلا بخشی۔ بالآخر اہل ہند کی انتھک کوششوں اور بے لوث قربانیوں کی بدولت ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس موقع پر میں تمام معلوم اور نامعلوم مجاہدین اور مجاہدات کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کسی کا نام لیے بغیر کہیں ایک کے ذکر سے دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ لیکن ایک سوال اب بھی قائم ہے کہ کیا یہ وہ آزادی ہے جس کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اور ملک کو صبح آزادی کی کرنوں سے ضیاء بار ہونے کا موقع فراہم کیا؟ شاید اس کا جواب اس بات میں نہ ملے، کیونکہ آزادی کے لگ بھگ 8 دہائی گزرنے کے بعد بھی وطن کو وہ خوشحالی نصیب نہ ہوئی جس کی امیدیں وطن کے جیالوں نے کی تھی۔ ہر ایک کو یہ آس تھی کہ آزادی کے بعد ملک سے
اونچ نیچ کا خاتمہ ہوگا، بھید بھاؤ اور نفرت کی سیاست ختم ہو جائے گی، غریبی ختم ہوگی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و ستم یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آزادی کے متوالوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور نہ بعد کے لیڈران نے بام حکومت تھامنے کے بعد ان چیزوں کے خاتمے کی کوشش کی۔ آزادی کے کچھ ہی عرصے بعد یہ عناصر سماج میں ختم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے گئے۔ آج ہمیں رکنا نہیں ہے، حقیقی آزادی کے لیے کوشاں رہنا ہے، ملک کی بقا ترقی کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ہے، نفرت کی سیاست کا خاتمہ کر کے محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اسی سے ملک میں خوشحالی آئے گی اور ملک کی فضا نفرت کی ناگوار بو دور ہوگی اور پیار و امن اور محبت کی خوشبو پھیلے گی۔ میں آپ تمام ہندوستانی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب گنگا جمنی تہذیب کو لے کر محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس ملک کو آگے لے جائیں گے، اس کی بقا کے لیے ہم کوشاں رہیں گے۔ میری آج کی اس بات اگر لمبی بھی ہو جائے تو آپ تمام سے گزارش ہے، جو ہندوستان سے پیار سے محبت کرتے ہیں، ان ہندوستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو آگے پھیلائیے، ہر ہندوستانی کو شیئر ضرور کیجیے، لائک کیجیے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جشن آزادی سبھی کو مبارک ہو۔